یا مجید الرسائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الرسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات بسط عقیدت اور احترام اور سراپائے عجز اور نیاز بارگاہ تاجدار کائنات فخر موجودات سرور اورم نشینان عالم فخر آدم بنی آدم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محترم احباب ذی وقار، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم عارف کامل حضرت خواجہ محمد مراد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سالانہ عرس کی اس خوبصورت تقریب کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں صاحب عرس کے فیوز و برکات سے اپنے ظرف اور حال کے مطابق مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کے فیوز و برکات کو عام فرمائے اور تا ابد الاباد جاری اور ساری فرمائے۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ، وقت بہت کم ہے، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے کون بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، مقرب نبی اور رسول ہیں، اور تمام علماء کا، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور برگزیدہ رسول ہیں۔ خضر علیہ السلام ولی العصر ہیں، عبد صالح ہیں، لیکن نبی اور رسول نہیں ہیں۔ اب جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم اور اذن سے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی تلاش میں نکلتا اور ان کی تلاش کرنا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کی بارگاہوں میں حاضری دینا یہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ اور ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ جو غیر نبی اور غیر رسول ہوتا ہے اس کا عمل وہ باعث برکت ہوتا ہے لیکن شریعت کے اندر حجت نہیں ہوتا۔ شریعت کے اندر حجت اللہ کے ولی کا عمل باعث برکت ہوتا ہے لیکن حجت اور دلیل نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے نبی اور رسول کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایک دلیل اور حجت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کے رسولوں کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی تلاش میں نکلتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی جب تلاش میں نکلے تو آپ نے اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے لیا، زاد راہ کے لیے کچھ سامان لیا، کھانے پینے کے لیے ایک مچھلی کو کاٹ کر اور بھون کر ایک برتن کے اندر رکھ دیا تاکہ جب بھوک لگے گی تو اپنی بھوک کو مٹا لیں گے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے کہ جس مقام پر دو دریا آپس میں مل رہے تھے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے، جسے قرآن مجید نے مجمع البحرین کے نام سے یاد فرمایا ہے، وہاں تھوڑی دیر رکے، آرام کیا، سستائے۔ آرام کرنے کے بعد دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم خاص حضرت یوشع بن نون آگے نکل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے کہا، یوشع مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی جو ہم نے کاٹ کر اور بھون کر کھانے کے لیے رکھ لی تھی وہ لے آؤ تاکہ میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ تو حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا، حضور اللہ نے مجھے بلا دیا تھا کہ وہ مقام جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہمارا برتن، کہ جس برتن کے اندر ہم نے مچھلی کو بھون کر کاٹ کے رکھ لیا تھا، اچانک اس برتن کا ڈھکن کھلتا ہے اور وہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور زندہ ہو کر اس دریا میں چلی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، یوشع اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور تو نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، ذالک ما کننا نبغی، فرمایا وہی وہ جگہ ہے جہاں ولی اسد حضرت خضر علیہ السلام رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ مردوں کو حیات مل جائے وہ ٹھکانہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا۔ جس مقام پر مردہ دل زندہ ہو جائے وہ ٹھکانہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا۔ اور جہاں اللہ کے ولی بستے ہوں وہاں جو دل کی بستیاں، جو اجڑی ہوئی بستیاں ہیں وہ آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ السلام کے اوصاف گنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جب دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، فرمایا میں ایسا نبی بھیجنے والا ہوں جو میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، اور اس کا ایک اور خاصہ یہ ہوگا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہوگا۔ تزکیہ کیسے کرتا ہوگا؟ تزکیہ کس طرح کرتا ہوگا؟ کیا خود وضو کرواتا ہوگا؟ کیا خود انہیں نہلاتا دھلاتا ہوگا؟ اس طرح صاف کرتا ہوگا؟ فرمایا نہیں، فرمایا وہ بس اپنی نظر کرتا ہوگا، اور نظر کے باعث لوگوں کی جو تیلی ہوئی، جو اجڑی ہوئی جو بستیاں ہیں اور جو دلوں کے زنگ ہیں، فرمایا وہ اپنی نظر سے ان کو پاک کر دیتا ہوں، اپنی نظر سے پاک کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے خادم یوشع بن نون، تم نے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جہاں وہ مچھلی جو کٹی ہوئی تھی، بھنی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو گئی۔ وہ کیا ہوگی بھائی؟ وہ زندہ ہو گئی، اور سرنگ بنا کر اس دریا کے اندر جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے، اس دریا میں چلی گئی۔ چلو واپس چلتے ہیں، اور وہیں حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ایک ریلیونٹ دیا ہے، میں اس واقعے کا ریلیونٹ دیا۔ اب جہاں فوائد الفوائد شریف کے اندر حضرت زردی زربخش حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان دو دریاؤں سے جو آپس میں مل رہے تھے، وہ ایک استعارہ تھا، وہ سمجھانے کے لیے تھا کہ دو دریا ہیں اور آپس میں کیا ہے بھائی؟ مل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ دو دریا کون سے تھے؟ ایک دریا شریعت کا دریا تھا، اور ایک دریا طریقت کا دریا تھا۔ جہاں شریعت اور طریقت آپس میں مل جائے، وہاں سے ولایت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ولایت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تزندق، فرمایا کہ جس بندے نے تفقہ تو حاصل کر لیا، فقہ تو حاصل کر لی، مفتی تو بن گیا، ولم یتصوف، لیکن کسی کے قدموں میں بیٹھ کر تصوف حاصل نہیں کیا، آپ نے فرمایا فقط تزندق، وہ بندہ زندیق ہو گیا۔ وہ بندہ کیا ہو گیا؟ زندیق ہو گیا۔ کوئی پتہ نہیں کب اس کا ایمان لٹ جائے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس شریعت بھی ہوتی ہے اور طریقت بھی ہوتی ہے، شریعت بھی ہوتی ہے اور طریقت بھی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ فوجدا عبدا من عبادنا، کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا، کہ فوجدا ان دونوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو خادم ہیں حضرت یوشع بن نون، فوجدا ان دونوں نے پا لیا عبدا من عبادنا۔ خدا فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ خاص حضرت خضر علیہ السلام ہے، ان دونوں نے میرے اس خاص بندے کو پا لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، آپ نے فرمایا پہلا تعارف تو یہ ہے کہ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، کہ وہ ایسا بندہ ہے کہ جسے میں نے اپنی رحمت خاص عطا فرمائی ہے،
من عندنا، اپنی طرف سے. باری تعالیٰ رحمت تو ساری تیری ہے. تیری رحمت نے اس کون و مکان کو اپنے دائرے میں لیا ہوا ہے. باری تعالیٰ ساری نعمتیں تیری ہے، ساری رحمتیں تیری ہیں. اور یہاں تو اپنے بندہ خاص کے لیے فرما رہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً، کہ میں نے اسے رحمت عطا کی ہے. اندنا، بطور خاص اپنی طرف سے. باری تعالیٰ وہ خاص نعمت کون سی ہے؟ وہ خاص نعمت کون سی ہے؟ اگلی آیت کریمہ کے اندر اس خاص نعمت کا ذکر فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ میں نے اپنے بندہ خاص حضرت خضر علیہ السلام کو جو خاص نعمت عطا کی ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ میں نے اسے علم لدنی عطا فرمایا. علم لدنی. او بھائی، جس طرح ہر ظاہر کا باطن ہوتا ہے، اسی طرح جو علم ہے، علم کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. علم کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ العلم علمان. العلم علمان، فرمایا علم کی دو قسمیں. علم کی، ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں کہ بس علم تو وہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. علم تو وہی ہے جو علماء ہمیں بتاتے ہیں. علم تو وہی ہے جو قرآن پاک کی تفسیر کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. علم تو وہی ہے جو احادیث کی شروحات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. علم تو وہ ہے جو ائمہ نے، متکلمین نے، محدثین نے، شارحین نے، علماء نے اپنی انتھک کوششوں کے ساتھ کتابوں کی صورت میں ہم سب کو پیش کیا ہے. علم وہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی علم ہے. لیکن سن لو، العلم العلمان، فرمایا علم کی دو قسمیں ہیں. فَأَمَّا الْأَوَّلُ علم علی اللسان، فرمایا جو پہلا علم ہے وہ زبان سے جاری ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ زبان سے جاری ہوتا ہے. فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدم، فرمایا وہ علم جو زبان سے جاری ہوتا ہے، وہ علم جو کیلو کال کا علم ہے، فرمایا وہ علم وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے لیے، وہ ابن آدم کے لیے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ایک دلیل اور حجت ہے. فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا علم بھی ہے. فرمایا علم فی القلب، اس علم کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس علم کا تعلق کس شے کے ساتھ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس علم کا تعلق دل کے ساتھ ہے. فرمایا فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، فرمایا وہی علم نافع ہے. اس لیے جو اللہ والے ہیں، آپ تاریخ دیکھ لیں، تمام سلاسل طریقت کی، وہ سلسلہ چشتیہ ہو، وہ نقشبندیہ ہو، وہ قادریہ ہو، وہ سوتپردیہ ہو، وہ شاذلیہ ہو، وہ رفاعیہ ہو، تو وہ علم جو زبان پر جاری ہوتا ہے، کلو کال کا علم ہے، اس سے زیادہ، اس علم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ جس علم کے چشمے ہمارے دلوں سے پھوٹتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سمیٹ رہا ہوں، تفصیل بیان کرنی تھی میں نے علم فی القلب پر، لیکن کیونکہ ختم شریف پڑھا جا رہا ہے، پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیونکہ علم لدنی تاکہ اس پر ایک دلیل آ جائے تاکہ کوئی اس کو رد نہ کر سکے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، جو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر علم لدنی کا ذکر کیا ہے، یہ علم لدنی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، ایک دن میں نے اپنے رب سے یہی سوال کیا تھا کہ علم لدنی کیا ہے.
इल्म लदुन्नी क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इल्म लदुन्नी ये है कि हाजा सिर्रुन बैना व बैना अहिब्बाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इल्म लदुन्नी ये है कि ये एक राज होता है। भाई राज की बात हर एक से नहीं की जाती, राज की बात सिर्फ खासों से की जाती है। भाई आप अपनी राज की बातें क्या लाउड स्पीकर के अंदर बयान करते हैं, हर एक को बताते फिरते हैं? कोई राज की बात होती है ना तो उसे बताते हैं जो जिस पर जितना ज्यादा एतमाद होता है, जो उसके जितना करीब होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं इल्म लदुन्नी उसे